خبر سے خبر میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. پروگرام کا آغاز آج کریں گے. سب سے پہلے جمعہ کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب، جس میں انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں ایک تو اس خطے کے اندر بھارت کی جانب سے جارحیت ہوئی، اس جارحیت کو جو منہ توڑ جواب دیا پاکستان نے، اور ساتھ میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی تو اسے بھی ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم جنگ جیت چکے ہیں لیکن اب ہم امن کو بھی جیتنا چاہتے ہیں اور بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. اس موقع پہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تعریف کی کہ جن کی گویا کہ مداخلت سے جنوبی ایشیا میں جنگ کی جو تباہی وہ پھیلنے سے رکی، اور انہوں نے کہا کہ اسی بنیاد پر انہوں نے ان کو نوبیل امن پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا ہے. ساتھ میں اس سے قبل انہوں نے امریکی صدر سے ملاقات کی. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی موجود تھے، اور کم و بیش کہا جا رہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی یہ ملاقات رہی. اس سے پہلے جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچے تو ان کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا گیا اور کہا گیا کہ بڑی غیر معمولی ملاقات ہے. خود امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 اہم اور بڑے عظیم لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اگر جس ملاقات کے بعد گویا کہ انہوں نے میڈیا کو انٹریکٹ نہیں کیا امریکی صدر نے اور نہ ہی وزیر اعظم پاکستان نے، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا وہ اتنا اس پہ کوئی اہم نکات دیکھنے کو نہیں ملے. گویا کہ اس 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں دونوں جانب سے گویا کہ پلیزنٹریز کا ایک طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبادلہ ہوا، اور ساتھ میں وزیر اعظم نے گویا کہ کردار کی تعریف کی امریکی صدر کی کہ جو جنگوں کے خاتمے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دونوں ممالک کے درمیان گویا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون سے لے کے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انور اقبال. آپ ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں واشنگٹن میں. بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں آغا محمد صالح صاحب. آپ امریکہ کی خارجہ پالیسی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو گفتگو کا آغاز میں انور اقبال صاحب آپ ہی سے کروں گا. سر، آج کی گویا کہ جو جمعہ کے روز تقریر ہوئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے وہ تو اپنی جگہ پہ بڑی جارحانہ تھی، لیکن اس سے پہلے جو ملاقات تھی اس ملاقات کو بڑا ایک غیر معمولی طور پہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا سر، اس میں تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ جس میں اندازہ ہو کہ اس ملاقات کے اندر کچھ غیر معمولی معاملات کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیونکہ جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں بطور جرنلسٹ کہوں کہ بڑا قابل ذکر ہے، کیونکہ اس سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کو بڑھانا، ساتھ میں مختلف شعبوں میں امریکہ کی جانب سے سرمایہ کاری کو گویا کہ ویلکم کرنا، یہ چیزیں تو پہلے بھی ڈسکس ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہی کچھ ہوا ہے اس کے ہٹ کے بھی کچھ ڈسکس ڈیبیٹ ہوا جس کا اعلامیہ میں ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ جو سمٹ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈیسیشنز نہیں لی جاتے نیسیسریلی، نہ کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پیچھے سے ایک پوری خیر سگالی کا ایک سلسلہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے جب 2 ممالک یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اسٹیج آ گئی ہے، اس میں جو ہماری اتنی کلوزنس ہو گئی ہے، تو ہم اس کو اب پبلکلی اس کو ایکنالج کریں کہ ہاں یہ 2 ممالک جو ہیں یہ قریبی حلیف بن چکے ہیں. اور اس کے بعد اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ تو ایک بڑے عرصے سے آپ بھی اس چیز کو کور کرتے رہے ہیں، جو ساری نیٹی گریٹی ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ تو اس سے لوور لیول پہ ہوتی ہے. جو ہمارے یہاں سمجھ لیں فیڈرل سیکرٹریز اور امبیسڈرز اور جنرلز اور اس لیول پہ کر کے ڈیسیشن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فیل گڈ فیکٹر کے طور پر اس طرح کی میٹنگ ہوتی. تو یہ میٹنگ بھی جو تھی وہ کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے گزشتہ 1 سال سے، جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کانگریس کے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے ہم سے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو بلا کے انہوں نے لنچ دیا، اور اب یہ ایک وہ ہوا ملاقات ہوئی وزیر اعظم اور پھر آرمی چیف کے ساتھ. بڑی غیر معمولی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس میں آپ کو 1 سال کے اندر 2 آڈینس ملے، 2 اس طرح کی انویٹیشن ملیں جو آپ کو ملی ہیں. اور لیکن اور پھر انہوں نے ملاقات سے پہلے پھر کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم کی بھی آرمی چیف کی بھی تعریف کی. تو یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی
کہ تعلقات ان کے کارڈیل اور بہتر جا رہے ہیں. لیکن اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس بات کی توقع کر رہا تھا نہ پاکستان نہ امریکہ کہ اس میں کوئی بڑے ڈیسیشن لیے جائیں گے، کیونکہ جو جن باتوں پہ بات چیت ہو رہی ہے آج کل، وہ تو ڈیسیشن کہیں اور لیے جائیں گے. مثلاً 8 ملکوں کی جو انہوں نے سربراہی کانفرنس بلائی تھی، جس میں پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، ایجپٹ، یو اے سارے شریک تھے. اس کے نتیجے میں ایک فوج بنائی جانی ہے، جو امن فوج ہوگی، جو جب بھی جی غزہ میں جنگ بندی ہوگی اس کے بعد فلسطین کی ایک ریاست بنائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک فوج بنائی جائے گی جو ان کی جنگ بندی کرے گی، امن رکھے گی. اب وہ تو جب ہوگا، بہت ساری ایف اینڈ برڈس ہیں. پہلے تو یہ کہ غزہ کی جنگ کس طرف بیٹھتی ہے، لیکن دوسری بات یہ. انور صاحب، انفیکٹ پاکستان امریکہ تعلقات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی گویا کہ پاکستان میں ایئر بیسز دینا ہو، افغانستان کی جنگ کے اندر اگر تعاون کرنا ہو تو وہ فیصلے لگتا ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شاید سیکٹریز لیول پہ یا فارن آفس کے دیگر لوگوں کو انگیج کر کے کیے جاتے ہیں، بٹ وہاں تو لگتا ہے کہ فرد واحد ہی کرتے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ملاقات کو بھی ہم اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے ڈیسیجنز ہوں جو نیچے کے لیول پہ شاید معلوم بھی نہ ہوں بٹ لیے گئے ہوں؟ بالکل ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ فرد واحد کے فیصلے بھی پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، نافذ ہوتے رہے ہیں، اور دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں. لیکن فرد واحد کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس پہ گفتگو لوور لیول پہ ہوتی ہے، اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات واضح ہے کہ ابھی کوئی ڈیسیشن ہوئے نہیں ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے. صحیح. دیکھیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل کا. اگر اسرائیل اس بات کو مانتا ہے، غزہ میں جنگ بندی کرتا ہے تو ہوگی. اب اسرائیل کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے مکمل، آج ان کے جو وزیر اعظم نتنیاہو، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا بھی کہ وہ تو مکمل انخلا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو وہاں سے. واضح اشارے دے دیے کہ ہم پہلے صحیح غزہ کا خاتمہ کریں گے، پھر بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ جو ویسٹ صحیح. بینک ہے وہاں کوئی ریاست بن جائے، کچھ طرح ہو. تو جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوتے، اس وقت تک کوئی بڑا فیصلہ اس پہ سامنے نہیں آئے گا. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آغا صاحب، انفیکٹ آپ کی طرف میں آؤں گا سر، اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں انور اقبال صاحب بھی کہ مڈل ایسٹ کے ایشو کو لے کے اب پاکستان کی ایک اہمیت بنی، اور آنے والے وقت میں اگر کوئی پیس کیپنگ فورس ہے یا جس نے جا کے وہاں پہ انتظام سنبھالنا ہے غزہ میں، اگر کوئی فلسطین ایک ریاست کے طور پہ وجود میں آتا ہے تو بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے اور کہیں لیڈنگ رول میں رکھا جا رہا ہے، یا آپ کو کچھ وجوہات اور لگ رہی ہیں کہ خطے میں بالخصوص جنوبی ایشیا میں گویا کہ جو بھارت پہلے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر تھا، اب ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بڑی لو لیول پہ ہے، اگین پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے؟ آپ کو وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ جی شکریہ شاہی صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. اور کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہو رہی ہیں، اینڈ اٹ از اے ونڈو آف اپرچونٹی فار پاکستان. جیسے اپنا انور اقبال صاحب نے فرمایا کہ یہ فرد واحد کے فیصلے ہیں، اور اس کو ریپلیکیٹ جب کرنا ہے تو یہ نیچے اس کے اوپر کافی معاملات ہوں گے اور ایڈمنسٹریٹو ہوں گے، اور اس ایڈمنسٹریٹو معاملات میں اس ماضی بھی ہوگا سامنے ان کے، اور مستقبل کے فیصلے انہوں نے کرنے ہوں گے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی فارن پالیسی کا کور ایشو ہے، کارنر سٹون ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے نیتن یاہو جب آئے تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک شور کے لوگ خاموشی سے بائیکاٹ کرتے تھے. اس دفعہ جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر کا ایک شور کے ساتھ، ایک احتجاج کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اور وہ خالی ہال تھا. ان کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے چند لوگ تھے جو اس سے خطاب کر رہے تھے، اور وزٹر گیلری میں انہوں نے اپنے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے جو ان کی سپیچ پہ کلیپ کرتے ہوئے نظر آئے. یعنی ہال میں کسی نے ڈیسک نہیں بجایا ان کے لیے. تو یہ اسرائیل جو ہے اس وقت دنیا میں ایک تنہائی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ تنہائی جو ہے وہ عالمی تنہائی ہے، اور جس میں ریسنٹلی یورپ کے چند ممالک نے جو فیصلے کیے ہیں، جو 57 مسلمان ممالک مل کے نہیں کر سکے، وہ یورپ نے اور ویسٹ نے جو جس طرح سے فیصلے کیے ہیں فلسطین کو تسلیم کرنے کا، یہ سب چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں
کہ ہم دنیا ایک مختلف سمت میں جا رہی ہے، کیونکہ ان کے ہاں عوام کا ایک پریشر ہے، جبکہ ہمارے ہاں عوامی پریشر کو نظر انداز کر کے کچھ چیزوں پہ سائلنس رکھی گئی تھی۔ آج جیسے میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ وزیر اعظم کی جو تقریر تھی بڑی دو ٹوک تھی، میننگ فل تھی اور پرپز فل تھی، اور اس میں وہ میسج تھا کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان فخر کرے اور ہم سب اس بات کو اکنالج کریں، اور خاص طور پہ ایک سال میں 2 لیکن ملاقاتیں، یہ ایک شفٹ ہے پالیسی کا، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت لیکن ہے۔ آغا صاحب انفیکٹ جو پرائم منسٹر کی تقریر تھی جس میں انہوں نے اسرائیلی اگریشن کو گویا کہ ایک طرح سے ایڈریس کیا، وہاں پہ انہوں نے قطر کی بات بھی کی، وہاں پہ انہوں نے غزہ کی بات بھی کی، لیکن اگر آپ اسرائیلی اگریشن کو دیکھیں تو وہ تو ہمیں سیریا میں بھی نظر آیا ہے، وہ ہمیں لبنان میں بھی نظر آیا ہے، وہ ہمیں یمن میں بھی نظر آیا ہے، وہ ہمیں ایران میں بھی نظر آیا ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ مسنگ ایلیمنٹ تھا، اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا اس تقریر میں؟ دیکھیے اس میں انہوں نے جس مختصر سی اپنے اس سپیچ میں بہت کمپریہنسو گفتگو کی ہے، اور اس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی فارن پالیسی اور آنے والے کل کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اگر یہ تقریر کی حد تک نہ ہو اور ان پہ عمل درآمد ہو، تو آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ پاکستان کو فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ڈکلیئر کرے، کیونکہ جو قربانیاں پاکستان نے دیں امریکہ کے اس تعلقات میں، اور اتار چڑھاؤ آیا، جس طرح سے ہم نے انہیں افغانستان میں فتح دلائی، جس طرح سے ہم نے ان کو وہاں سے سیف ایگزٹ دیا، آج پاکستان کا وقت ہے۔ اور میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بھی میں اس پہ عرض کر چکا ہوں اور آج پھر میں اس بات پہ قائل ہوں، اسرائیل اس وقت دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، سفارتی تنہائی ہے اس کے لیے، اور اس تنہائی کو اگر ہم نے کسی کمپرومائز میں یا کسی بڑے پرسپیکٹیو میں بدلنے کی کوشش کی اور اگر ہم نے وہ کام کیے تو اس کا آنے والے کل میں نقصان ہوگا۔ اور اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اگر ویسے کھڑے رہے جس طرح سے ہمارے یونائٹڈ نیشن کے سفیر نے اسرائیلی سفیر کو صحیح سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں مخاطب کیا صحیح اور اس کے بعد ان کو معافی مانگنا پڑی، یہ بہت یعنی انہونی سی باتیں ہیں جو پاکستان کر رہا ہے اس وقت، اور یقیناً ایک اس ذمہ میں دار کوئی شک ریاست نہیں کہ کی حیثیت انہونی بات ہے، اور پاکستان بھی اس فرنٹ کے اوپر بڑا اگریسولی چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ لیکن انور صاحب میں انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کو لے کے انگیجمنٹس چل رہی ہیں، یہ اب ان کو تصور کیا جائے کہ لانگ ٹرم ہوں گی، اگرچہ پاکستان امریکہ تعلقات میں لو اینڈ ہیٹ کے ریلیشنز رہے ہیں، کبھی تو ہمیں کیمپ ڈیوڈ میں ریسیپشن، وائٹ ہاؤس میں ریسیپشن، انپریسیڈنٹڈ کہ کسی ملک کے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں بلانا، بٹ یہ اب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ طویل مدت تک ہوگا، یا اگین یہ بھی ایک قلیل مدت ہی ہے، اور جب کچھ گولز اچیو ہو جائیں گے اگر امریکہ کے اینڈ پہ تو پھر اگین جی ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہ اہمیت نہ رکھے جو اس وقت ان کو دی جا رہی ہے؟ انور صاحب امریکہ کو بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کس پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، جی آغا صاحب، اور اگر امریکہ اس پولیٹیکل کرائسس کو بنیاد بنا کے فرد واحد، کیونکہ یہ دیکھیے انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ جو میٹنگ پہلی تھی آرمی چیف کو ملی وہ بھی آف دا پریس تھی، یہ جو میٹنگ ہم نے کی یہ بھی آف دا پریس تھی، لیکن اس آف دی پریس میٹنگ سے پہلے صدر ٹرمپ نے ہمیں ایک میسج دیا کہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں، اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جنرل عاصم منیر کے بارے میں، انہوں نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ گریٹ لیڈر، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی انہوں نے ایک بہت عزت و تکریم سے شاندار قیادت کہا، تو یہ سب چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ میسج دیا ہے۔ اب اس میسج کو ہم سرفیس پہ استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی فارن پالیسی کو اس سمت میں لے کے چلتے ہیں کہ جہاں 25 کروڑ کے ملک ہے، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، جس ذمہ داری سے ہم نے صدر ٹرمپ کا ساتھ نبھایا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، پہلی ریاست ہیں غالباً جنہوں نے انہیں پیس کے لیے ایوارڈ کے لیے نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، تو صدر ٹرمپ جی کی شدید خواہش ہے، ان کے اگر یونائٹڈ نیشن میں خطاب سنیں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے بہت سے شکوے ہیں، ان شکووں میں اگر ان فیصلوں کو ہم اجتماعی مفاد کے سامنے رکھتے ہوئے، قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلے کریں گے، اس کے نتائج نہ صرف دیرپا ہوں گے بلکہ ہماری معیشت پہ مثبت اثرات پڑیں گے، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے فیصلہ سازوں کو کہ اس نیگوسیشن ٹیبل پہ، جس طرح جنرل مشرف نے کہا تھا کہ بھائی میں کیا کرتا، آئی واز چوائس بہت لیس، جی، اور بہت اسی طرح شکریہ سے آغا صالح صاحب اور اقبال صاحب۔ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد جو سیلاب زدگان کے معاملے پہ
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، یہ کس جا کے رکے گی یا یہ دونوں پارٹیز کے درمیان راہوں کو جدا کرنے کا باعث تو نہیں بنے گی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے اس وقت جو کنٹروورسی سیلاب زدگان کو لے کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے، وہ آئے روز شدت اختیار کر رہی ہے۔ معاملہ ہے کیا، اور یہ کنٹروورسی اب کہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت بڑی دوری کا باعث بنے گی یا اس کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سنا بھی جائے گا؟ ہمارے ساتھ تک موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما قادر خان مندوخیل، آپ کا سر شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر برائے کامرس اینڈ انڈسٹریز رانا احسان افضل صاحب نے۔ سر دونوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ پہلے رانا صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ سر جیسے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام جس کا ایک ہر سال یا ہر 2 سال بعد ایک سروے ہوتا ہے جس میں گویا کہ جو جتنے بھی نجی لوگ ہیں ان کا ایک ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کئی مواقعوں پہ یہ پروگرام استعمال ہو بھی چکا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ تو سر کیا ہر جگہ کوئی تجویز آئی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں 2 اپروچز ہیں۔ چیف منسٹر صوبے کی جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہے، وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ ہر روز گزار رہی ہیں، ان کی کابینہ کو ہدایت ہے کہ انہوں نے وقت جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ گزارنا ہے تاکہ ان کو ایفیشنٹلی ریلیف ملے، ریہیبلیٹیشن ملے۔ پوری انتظامیہ جو ہے آن گراؤنڈ ہے اور حکومت جو ہے وہ کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ بجائے کہ اپنے جو دائرہ کار ہے اس میں فوکس کریں، آپ یہ کہیں کہ جی وفاق جو ہے وہ یہ کر دے یا وہ کر دے، دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور BISP پروگرام کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ ہے کسی صوبے کی تو وہ اس کو فنڈ بھی کر سکتا ہے سیلاب کے لیے خصوصی طور پہ، کیونکہ ویسے بھی اب صوبوں کے جو فنڈز ہیں، جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، وہ وفاق سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی تجاویز ہیں ان کو دیکھا بھی مریم جا نواز سکتا صاحبہ تو ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں سر پیسوں کا ایشو نہیں ہے، پیسوں کی تقسیم کا ایشو ہے سر انفیکٹ، اور پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہنا کہ جی اس وقت جنوبی پنجاب کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، بٹ وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، ان کو ابھی تک کوئی امداد نہیں مل پائی۔ تو یہ کنسرنس تو کچھ لگتے ہیں نا کہ بڑے جینون ہیں، اب اس کے اوپر جواب یہ آنا کہ جی پنجاب کی طرف جو بھی انگلی اٹھائی جائے گی اس انگلی کو توڑ دیا جائے گا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ تو 10,000 روپے دیتا ہے، یہ کوئی اس سے کیا مدد ہوگی؟ سر سٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ اس کو ویلکم نہیں کیا جا رہا سٹیٹمنٹ کو، اور اس کو کوئی پازیٹیولی نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس کو لگتا ہے کہ شاید امپریشن یہ آ رہا ہے کہ شاید اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے۔ جو آپ نے کنسرن شو کیا ہے، مریم نواز صاحبہ پورے پنجاب کی چیف منسٹر ہیں اور ان کی توجہ پورے پنجاب پہ ہے بلا تفریق۔ پورا پنجاب ان کے جو ہے وہ زیر کنٹرول ہے اور وہاں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچایا جائے، اور وہ محنت کرتی ہوئی اور ریلیف پہنچتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر اگر کوئی ایسی تجویز ہے تو اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کاش یہ ایسے ہو کہ بجائے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو، پولیٹیکل فنگر پوائنٹنگ ہو، ہر کوئی اپنی ڈومین میں اگر محنت کرے تو نتائج ایسے آ سکتے ہیں جیسے پنجاب میں آ رہے ہیں۔ مندوخیل صاحب انفیکٹ نون لیگ تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مثبت تجاویز ہوں گی تو ضرور غور کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ ایریا میں دیکھیں وہاں پہ آپ کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں۔ پھر آپ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ کا اپنا دور حکومت تھا اس وقت آپ نے کیا کیا جنوبی پنجاب کے لیے؟ زرداری صاحبہ نے کیا غلط کہا جو اتنے ان کو جو نا وہ برا لگا کہ پتہ نہیں کیا کیا جوش خطابت میں بولنے لگی۔ خود تو بے نظیر بننے کی کوشش کر رہی ہے مگر بے نظیر کا نام پسند نہیں ہے، تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے لوگ کو یہ نہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بے نظیر کی پیسے ہے، کیونکہ اسلام آباد ایئرپورٹ بھی پسند نہیں تھا، قرارداد پاس ہونے کے باوجود پچھلی اسمبلی میں موجود تھا اور اس کے باوجود وہ نام پسند نہیں تھا۔ اور ابھی ایک شو میں جو ان کا وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر کمپلشن نہیں قرارداد۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ ایسی چیزوں کو ہم دھوکہ کہے، منافقت کہے، کیا کہے؟ ہم نے اگر یہ کہا کہ یقیناً تاریخ کا خطرناک اور عذاب سیلاب ہے پنجاب میں، تو اس کے میں مریم بی بی یہ کہتی ہے میں نے 10 لاکھ دینے ہیں، 10,000 نہیں دینے ہیں۔
جو لوگ وہاں علاقوں سے نکل چکے ہیں، نہ جانے وہ بیچارے کہاں سر چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ان کو کوئی رضائی کوئی تکیہ ہے کہ نہیں ہے، پینے کو پانی کھانے کو کھانا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ ایک قانون بن چکا ہے، گو کہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے بڑی خواہش تھی عمران خان صاحب کی بھی، جو سکر میں اس نے خطاب کی ہے، اور اس کے بعد نون لیگ کی بھی بڑی خواہش رہی، پچھلے دنوں میں بڑے تنقید بھی آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے جو پورے پاکستان میں رائج ہے، جن جن لوگوں کے شناختی کارڈ اس میں رجسٹرڈ ہے اس کو فوری طور پہ امداد تو مل سکتے ہیں۔ آپ 10 لاکھ کیا 20 لاکھ دیں، آپ ان کے اوپر تصویر لگا دیں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، سارے لگا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئک ریلیف فوری طور پہ لوگوں کا آلریڈی جو ڈیٹا موجود ہے، میں نہیں کہتا ہوں جن کا ڈیٹا موجود ہے ان کو بھی دو، آلریڈی ہر ضلع میں بے نظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا موجود ہے۔ ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس کر رہے ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب، آپ جب خود وفاق میں حاکم تھے جنوبی پنجاب کے لیے کیا کیا وہاں سے تو پرائم منسٹر لے کے آئے تھے سر، آج کیوں ان کے محروم کورونا رو رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جاہلانہ سوچ کو پولیٹکس اگر وہ کہتا ہے تو یہ ان کی سوچ ہے، جو ایک سوچ ان کے یہاں ڈیولپ ہو چکی ہے تو اس کو تو میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ منافقت کی انتہا ہے، یہ جو نا دغلا پنی کا انتہا ہے۔ سندھ میں جو سیلاب آیا ہے اور سندھ میں بھی سیلاب آیا، الحمدللہ ہم نے بہتر طریقے سے انتظام کیے ہوئے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ ہم تو وہ تنقید آپ کو کر ہی نہیں رہے۔ آپ جا کے وہاں پہ 200-400 سیکورٹی کے اہلکاروں کے ساتھ جا کے کسی بچے کو پانی پلا کے ٹک ٹاک بنا رہے ہو، تو ہم تو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نہیں کہتے آپ کو، ہم تو کہتے ہیں آپ خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کا خدمت کہیں نظر بھی تو ہے، آپ نے راشن اور آٹا اس وقت تک تقسیم نہیں کیے جب تک آپ کا پوسٹر نہیں لگے۔ آپ نے ساری چیزیں اپنی پبلسٹی کے لیے کیے، آپ نے اربوں روپے اپنی پبلسٹی پہ خرچ کیے۔ ہم نے کیا غلط مشورہ دیا کہ اگر ہم نے کہا کہ زرعی ایمرجنسی لگا دے، کیا زراعت تباہ نہیں ہو چکا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے بڑے زمیندار تباہ ہو چکا ہے، یقیناً تباہ ہو چکا ہے، مگر اس زمیندار کے ساتھ تو جو نیکی غریب مزدور ہاری وہ بھی تو تباہ ہو چکا ہے، ان کے لیے تو 10,000 10 لاکھ کے برابر ہے، وہ تو دے، چلو ہم سے نہیں لے، بے نظیر انکم سپورٹ سے نہیں لے، اپنے جیب سے دے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ ہم عالمی میڈیا سے، عالمی قوتوں سے جو ہے نا وہ خیرات مانگے، ایک باعزت آدمی۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ آپ کا چچا بھی باعزت آدمی ہے جو پچھلے 3 سال سے دنیا کے کونے کونے سے بھیک مانگتا آ رہا ہے۔ میں باعزت آدمی سمجھتا ہوں جی رانا صاحب کو بھی، جو 97 میں انہوں نے جو ہے نا وہ قرض اتارو ملک سوارو کا اسکیم شروع کیے، لوگوں سے اربوں روپے جو ہے نا انہوں نے لیے، اس کا کیس مدو خیر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس بڑے 97 میں ہم تو باعزت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اب اس کا اب ذرا جواب جی مندو خیل صاحب، اب آپ نے بہت بڑے سوالات اٹھا دیے نا، اب چاہیں کہ ذرا نون لیگ سے ذرا پوچھ تو لینا۔ انفیکٹ یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی سر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب ہم وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں تو پتہ نہیں پنجاب کی حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر جیسے مندو خیل صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر پوری دنیا سے امداد مانگے تو آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بٹ اگر ہم نے تجویز دے دی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو سر چیزوں کو پازیٹیولی کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور پھر مور امپورٹنٹلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اختلافات اتنے زیادہ ہیں تو پھر یہ جو اس وقت آپس میں آپ کی جنگ ہو رہی ہے اس کو ہم فکس میچ تصور کریں؟ اگر اختلافات اتنے زیادہ ہیں تو پھر راہیں جدا کر لیں، بہتر تو یہی ہوگا نا۔ میں اس کا سمپل سی بات ہے، پیپلز پارٹی ایفیشنسی دکھا رہی ہے، یہ ایفیشنسی ان کو سندھ میں دکھانی چاہیے۔ جب ان سے کراچی کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کراچی تو ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں بلدیات کو، تو ان سے پوچھا جائے کہ 17 سال سے آپ کو کھربوں اربوں کے ڈیولپمنٹ فنڈ آپ کو مل رہے ہیں، تو سندھ کے اندر تو ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ وہ فنڈ لگیں، تو آخر وہ فنڈ نہیں، اگر کراچی میں نہیں لگے تو وہ کہاں لگیں؟ تو سندھ تو بدحالی کا حال ہے، وہاں شہروں کا سکر میں 4 کلومیٹر کے علاوہ سڑک نہیں ہے، تو آپ ایفیشنسی وہاں دکھائیں، آپ وہاں محنت کریں، ادھر کوئی بہتری لے کے آئیں۔ 17 سال سے آپ کی حکومت ہے، شہروں کا برا حال ہے، اگر کراچی کا تو خود مانتے ہیں کہ برا حال ہے، ہمیں ابھی ملا ہے، تو باقی فنڈ کہاں لگتے رہیں؟ آپ اس کے لیے جواب دیں۔ دوسری بات دیکھیں، جو بڑی سمپل سی بات ہے، ہم نے کیوں نہیں عالمی جو ہے وہ مدد مانگی؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی یونائٹڈ نیشن سے مدد مانگی گئی تھی، یونائٹڈ نیشنز اور درجنوں ملکوں سے پھر وہ امداد آگے فارورڈ کرتا ہے کہ بھئی اس ملک کی مدد کرو، یہ مشکل وقت میں ان کا اپنا بندوبست یہ نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرو۔
تو پچھلی دفعہ 2022 میں ہمیں 50 ارب روپیہ ملا تھا. تو کیا 50 آج جہاں ہم پوری دنیا کے اندر ایک ڈپلومیٹک ایک ہائی گراؤنڈ میں ہے, الحمدللہ دنیا ڈپلومیٹک سکسیس کو مانگ رہا ہے اور وسائل موجود ہیں صوبوں کے پاس. اب سندھ کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ وفاق سے زیادہ ہے, پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ وفاق سے زیادہ ہے. تو کیا ہمیں 50 ارب کے لیے کیا دنیا کے آگے کشکول لے کے جانے کی ضرورت ہے؟ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ پچھلے 1.5 سالوں میں ہم نے ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر کوئی قرضہ میں اضافہ نہیں کیا جو ایکسٹرنل قرضے ہوتے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جا رہا ہے. تو ہم اس چیز کو ریورس کر رہے ہیں کہ جو کشکول لے کے ہم جاتے تھے. آج الحمدللہ پاکستان کا نام جو ہے نہ صرف اس خطے میں گونج رہا ہے بلکہ امریکہ میں بھی گونج رہا ہے, چائنا میں بھی گونج رہا ہے, روس میں بھی گونج رہا ہے, اور ڈپلومیٹکلی پاکستان کو وہ رسپیکٹ مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. تو وفاق نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے 50 ارب کے لیے ہاتھ نہیں مانگنے, ہاتھ نہیں پھیلانے. تو میں سمجھتا ہوں مثبت فیصلہ ہے. باقی صوبوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. جہاں بیسٹ کی بات ہے بالکل اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ریلیف نہیں ملا اور 2 مہینے بعد مل گیا. اس کو دیکھا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے. بہرحال صوبوں کو اپنا فوکس کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ قادر احمد خیل صاحب. رانا احسان افضل, ایک گڈ نوٹ پہ آج کے ہم اختتام کرتے ہیں. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.